السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، اور سبق نمبر جو ہے بالکل سبق نمبر 3 کی طرح ہیں، لیکن کچھ اس کے اندر ایسا فرق ہے جس کا جاننا اور جس کا سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آئیے سبق نمبر 1 سے 4 تک دوہرا لیتے ہیں۔ سبق نمبر بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، اور سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، اور سبق نمبر 4 ہے مشق کے بیان میں۔ یعنی یہاں پر ہمیں جو ہے پریکٹیکل طور پر کچھ حرفوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، اس سبق کو رواں پڑھیں۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے اسے وہیں سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نیچے بتا رہے ہیں حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ الف سے یا تک کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو الگ لگتے ہیں، لیکن آواز جو ہے ان کی ایک جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو حرف تو سارے الگ ہیں، اب ان میں فرق کیسے کریں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سبق کے اندر ہمیں یاد کچھ نہیں کرنا ہے، بس ملتی جلتی آواز والے حرفوں میں فرق کرنا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ حروف قریب الصوت، قریب معنی نزدیکی کو کہتے ہیں، صوت معنی آواز، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کتنے ہیں؟ 16۔ جیسے کہ تا، تو، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا کو ہم جو 2 نقطوں والا ہے اس کو سختی کے ساتھ اور باریک پڑھیں گے۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان دونوں حرفوں میں فرق پیدا ہو جائے گا، اور بے حد فرق پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو سننے والے کو پوچھنا نہ پڑے کہ تم نے تا پڑھا ہے یا تو پڑھا ہے، اس طریقے سے ہمیں فرق پیدا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، زا، زال، زو، یہ تینوں حروف جو ہیں ایک جیسی آواز والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ ایک جیسی آواز والے نہیں ہیں۔ پہلا حرف ہے یہ، اس کو پڑھیں گے ہم سختی کے ساتھ سینٹی نکال کر، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ تو انہی حروف صفیریہ میں سے زا ہے، اس کو سختی کے ساتھ سینٹی نکال کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ زا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ لال، اور اس والے حرف کو بھی ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ زو، زو، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تینوں حرف الگ الگ آواز میں پڑھے جائیں گے۔ ایسے دیکھیے، ایک ہے ثا، ایک ہے سین، اور ایک ہے صاد۔ دیکھا جائے تو یہ ایک جیسی آواز والے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ثا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور سین کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا کر کے سینٹی کی آواز نکال کر پڑھیں گے۔ تینوں حرفوں میں فرق پیدا ہو گیا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ثا،
سین، صاد، اس طریقے سے حرفوں کے اندر فرق پیدا کرنا ہے۔ آگے چلیے، ان دونوں میں بھی فرق پیدا کرنا ہے۔ کیسے؟ اس دال کو ہمیں سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، دال، اور باریک کر کے پڑھنا ہے، اور حرف ضاد کو ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے اور تھوڑا نرمی سے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ ضاد، دال، ضاد، اس طرح سے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کاف اور قاف، چھوٹا کاف کون سا ہوتا ہے؟ جس پر نقطے نہیں ہوتے، اور بڑا قاف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیسے کرنا ہے؟ اس والے کاف کو، یعنی چھوٹے والے کاف کو ہمیں سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ کاف، اور اس والے کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قاف، کاف، قاف، اس والے حرف کو دیکھیے، یہ دونوں بھی الگ الگ آواز میں، الگ الگ انداز میں ادا کیے جائیں گے۔ ایک ہے چھوٹا ہا اور ایک ہے بڑا ہا۔ کیسے پڑھنا ہے ان کو؟ ہا، بالکل آرام سے، بغیر کسی محنت کے اس ہا کو ادا کریں گے تو آرام سے ادا ہو جائے گا۔ کیسے؟ ہا، ہا، اس کو اندر سے آواز کھینچتے ہوئے ادا کرنا۔ کیسے؟ ہا، ہا، ہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح سے ان حرفوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کو دیکھیے، یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے۔ حمزہ کو بالکل آرام سے بغیر محنت کے آپ پڑھیں۔ کیسے؟ حمزہ، عین، آ، اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھیے اس سبق کو رواں پڑھیں۔ اگر ہم ہجے سے بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی اور ہمیں حرکات والے حروف کو اچھے سے ادا کرنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو جو ہے ایک مرتبہ ہم ہجے اور ایک مرتبہ رواں سے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، اس کو بھی 3 اسٹیپ میں پڑھنا ہے، جیسے کہ سبق نمبر 3 ہم نے 3 اسٹیپ میں پڑھا تھا۔ تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو۔ اب رما کر لیتے اس کی، تا تی تو، تو تی تو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو۔ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو۔ اس کو سختی سے اور اس کو نرمی سے۔ زا زی زو، ذا ذی ذو۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو۔ ضا ضی ضو، ثا ثی ثو۔ دونوں کو بھی نرم پڑھنا ہے، لیکن اس والے حرفوں کو ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ان کو باریک پڑھنا ہے۔ نیچے دیکھیے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش شو۔ سا سی سو، صا سی سو۔ اس کو سختی کے ساتھ، اس کو نرمی کے ساتھ
ان والے حرفوں کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے ہیں، ان کو باریک پڑھنا ہے اور ان کو موٹا پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، موٹا کر کے پڑھنا ہے اور نرمی سے۔ ضاد زبر دو، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، دا دی دو، ضا دی دو۔ فرق معلوم ہو رہا ہوگا، میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کو۔ آپ پڑھیں تو آپ کو بھی جو ہے اسی انداز سے پڑھنا ہے کہ ہر حرف جو ہے ایسا لگے کہ سننے والے کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، اسے پوچھنا نہ پڑے کہ چھوٹا کاف پڑھا ہے یا بڑا قاف پڑھا ہے۔ اس انداز سے آپ کو فرق کر کے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو سختی کے ساتھ اور اس کو نرمی کے ساتھ، اس کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کو باریک کر کے پڑھنا نہیں، اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور اس والے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کا کی کو، قا قی قو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ ای او، آ ای او۔ خا زبر خا، موٹا کر کے پڑھنا دونوں کو بھی، خا زیر خی، خا پیش خو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، خا خی خو، غا غی غو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، با بی بو، ما می مو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، وا وی وو، فا فی فو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، لا لی لو، نا نی نو۔ را زبر را، اس را کو پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، را ری رو، جا جی جو۔
شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو، شا شی شو، یا یی یو۔ اس طرح جو ہے فرق پیدا کر کے آپ حضرات کو اس سبق کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی سبق نمبر 3 کی طرح ہیں، یعنی حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے حرفوں کی صحیح ادائیگی کرتے ہوئے اور ہر حرف کے اندر فرق پیدا کرتے ہوئے آپ حضرات کو اس سبق کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے لگے رہیں اور تھوڑی تھوڑی محنت کرتے رہیں۔ جو 3 مہینے میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کو ضرور کلام مجید صحیح معنوں میں مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ یہاں پر کچھ عمل بتا رہے ہیں، بندے کو چاہیے کہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یا خبیرو، جب بھی موقع ملے، چھوٹا سا جملہ ہے، پڑھتے رہیں۔ سنتوں پر پابند یعنی نیک بننے کی بندے کو جو ہے توفیق ملے گی۔ اور ایک بہت اہم بات یہاں پر بتا رہے ہیں، اس کو یاد رکھ لینا چاہیے۔ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ علم کے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، جب آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ نمبر 2 توجہ سے سننا، یعنی دھیان ہمارا، مائنڈ ہمارا ادھر ادھر نہ ہو، نو ٹینشن ہو کر بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سننا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سنا ہے اسے یاد رکھنا، نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نمبر 5 جو علم حاصل کیا ہو اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ حضرات لائک شیئر کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ شیئر کرنے سے کسی اللہ کے بندے کی سمجھ میں آ جائے اور اس نے کبھی قرآن مجید نہ پڑھا ہو، اور آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام مجید پڑھنا سیکھ جائے۔ اگر آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ حضرات کو دین کی ضروری معلومات اس چینل کے ذریعے حاصل ہوگی۔ رب کائنات آج شب جمعہ کی برکتوں سے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو آسان فرمائے۔ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔